اس ویڈیو میں آپ جانیں گے یہودیوں سے آخری فیصلہ کن لڑائی کے بارے میں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح بہادری کے ساتھ سب سے بڑے پہلوان مرحب کے ساتھ لڑائی لڑی۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہودیوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے 3 احسانات کیے۔ ناظرین، عرب میں 3 بڑے طاقتیں تھیں۔ نمبر 1، مشرکین مکہ۔ ویسے تو یہ بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن چونکہ کعبہ کے متولی تھے اس لیے لوگوں میں ان کی بڑی عزت تھی۔ نمبر 2، عرب کے ارد گرد پھیلے ہوئے جنگلی قبائل۔ انہیں کسی کی حیا نہیں تھی۔ یہ لوگ چوری ڈاکے لوٹ مار کر دیتے، جو آگے سے بولتا اسے قتل کر دیتے، اس لیے لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ نمبر 3، یہودی قبائل۔ یہ عرب کے پرانے رہائشی نہیں تھے، بھاگ کر یہاں آئے تھے۔ اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ یہودیوں کو ایک بادشاہ بخت نصر نے بڑی تعداد میں قتل کر دیا تھا۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ کھجوروں کی بستی میں ایک نبی آئیں گے تو انہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ یہود کے 12 بڑے قبائل اپنے علاقوں سے جان بچا کر عرب میں آ گئے۔ یہاں 2 علاقے کھجوروں کے حوالے سے مشہور تھے، ایک خیبر اور دوسرا وہ جہاں اوس و خزرج رہتے تھے۔ 9 قبیلے خیبر میں آباد ہو گئے اور 3 مدینے میں رہنے لگے۔ اس طرح ان کی بڑی تعداد مدینے سے تقریباً 200 میل دور ایک بستی جسے خیبر کہتے تھے وہاں آباد ہو گئی۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی بستیوں کے ارد گرد بڑی اونچی اور مضبوط دیواریں بنا دی۔ داخل ہونے کے لیے اس میں گیٹ لگا دیے۔ ایسی بستی جس کی حفاظت کے لیے طرح طرح کی دیواریں بنائی جائے اس کو قلعہ کہتے ہیں۔ ان کے یہاں 8 بڑے قلعے اور باقی بہت سے چھوٹے قلعے تھے۔ دشمن اسے پار نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں بیٹھ کر وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے۔ صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین مکہ سے جان چھوٹ گئی، کیونکہ ان سے 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہی لوگ دوسروں کو آپ کے خلاف بھڑکاتے تھے، لہٰذا امن اس وقت قائم ہو سکتی تھی جب ان کو ان کی کرتوتوں کی اچھی طرح سزا دی جاتی۔ ہجرت کے 7ویں سال یکم محرم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صحابہ کرام کو ساتھ لیا جو صلح حدیبیہ کے موقع پر شریک تھے۔ انہیں لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چپ کے سارا راستہ پار کر لیا۔ جب قریب پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ صبح کی نماز پڑھی تو ان میں سے چند بندوں نے دیکھ لیا اور بھاگتے ہوئے اپنے سرداروں کو جا کر بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب ہماری خیر نہیں۔ دوسری طرف ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جس جگہ ہم ٹھہرے ہیں وہاں پر یہودیوں کے تیروں سے بچنا مشکل ہے، اگر مناسب سمجھے تو فلاں جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی بندہ اچھا مشورہ دیتا اسے قبول کر لیتے، لہٰذا آپ نے صحابہ کرام کو لے کر ان کی بتائی ہوئی جگہ پر چلے گئے۔ عرب میں رواج تھا کہ جب بھی جنگ ہوتی ہر فریق اپنا ایک جھنڈا لے کر آتا اور اپنے کسی بہت ہی بہادر آدمی کو وہ دے دیتے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح ایک ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر اگلے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا پکڑا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کر لے، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہودیوں کے 8 بڑے قلعوں میں سے پہلا اور سب سے مضبوط قلعہ نام کا تھا،
جس کے سردار کا نام مرحب تھا۔ یہ باہر نکلا اور اونچی آواز سے بولا کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ اس سے مقابلے کے لیے ایک صحابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ انہوں نے ان پر وار کیا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی۔ وہ تلوار مرحب کو لگنے کی بجائے واپس انہیں کے گھٹنے پر لگ گئی۔ یہ گر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اتر آئے۔ انہوں نے گرجتے ہوئے مرحب کو آواز لگائی کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، اور پھر ایک ہی وار میں اس کی گردن اتار دی۔ پھر اس کا بھائی لڑنے آیا تو ایک اور صحابی نے اسے ختم کر دیا۔ اس طرح بزدل یہودیوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور مسلمان آسانی سے جنگ جیت گئے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر 3 بڑے احسانات کیے ہیں۔ نمبر 1، خیبر کی زمین انہی کو اس شرط پر واپس کر دی کہ آدھی فصل مسلمانوں کو دیں گے، اور مسلمان جب چاہیں گے ان سے زمین واپس لے سکتے ہیں۔ نمبر 2، حیہ بن اخطب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ نمبر 3، ایک یہودیہ عورت نے دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کی بوٹی میں زہر ملا دیا۔ ابھی ایک نوالا چکا ہی تھا کہ آپ کو پتہ چل گیا۔ اس عورت کو لایا گیا، پوچھا یہ کیوں کیا؟ تو کہنے لگے مجھے پتہ تھا کہ اگر آپ نبی ہوئے تو اللہ پاک آپ کو بتا دیں گے اور آپ بچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، لیکن ایک صحابی نے وہ گوشت کھا لیا تھا جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے۔ تو پھر بعد میں اس عورت کو اس وجہ سے بدلے میں قتل کر دیا گیا تھا۔